بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 12 روزہ ہم طلاق کورس جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کورس کو شروع کرنے سے پہلے چند ایک بنیادی باتیں سماعت کر لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حلال چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے۔ اور ایک روایت کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرو اور طلاق نہ دو، کیونکہ طلاق سے اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے۔ یہ آج کے دور کے اندر انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے، جہاں پر نوجوان جو ہے جہالت کی وجہ سے، غیر ذمہ داری کی وجہ سے ایک ہی بار 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، اور بے عملی کی نحوست کی وجہ سے معاشرے کے اندر جب طلاقیں بڑھی ہیں تو آنن فانن گھروں کے گھر جو ہے وہ اجڑ جاتے ہیں، اور بچوں اور بچیوں کے مستقبل جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ خاندان کے اندر ایک طرح کی عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہیں، اور معاملات اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ قتل و غارت، لڑائی جھگڑے تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے حتی الامکان طلاق دینے سے انسان کو بچنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نبھا رکھیں۔ اگر کوئی ایسی صورت بن جائے کہ طلاق دینی ہی ناگزیر ہوں، تو اس صورت میں سب سے اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو علماء اہل سنت سے رجوع کرنا چاہیے۔ لوگ پہلے طلاق دے دیتے ہیں، پھر طلاق دینے کے بعد علماء سے رجوع کرتے ہیں کہ جب پانی سر سے ہی گزر جاتا ہے کہ یہ مسئلہ بتائیں جی، یہ مسئلہ بتائیں، اب کیا صورت ہوگی، تینوں طلاقیں دے کر بھی وہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے بچیں، اور اگر نبھا نہ ہو سکے تو صرف ایک طلاق دیں، اور وہ بھی کسی پیپر کے اوپر لکھ کر دیں، تاکہ بعد میں رجوع کی کوئی گنجائش باقی رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علوم دینیہ اور احکام شرعیہ سے ناواقف وکلاء، اور اسی طرح اشٹام نویس طلاق جیسے حساس اور نازک مسئلے میں بھی محض دنیاوی لالچ کے لیے ہرگز الجھنے کی کوشش نہ کریں، اور اگر طلاق دہندہ مجبور کریں اور سمجھانے کی ہر کوشش ناکام ٹھہریں تو وہاں پر بھی صرف ایک پرت پر صریح لفظ میں ایک طلاق لکھیں، اور اس لفظ طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ نہ وہاں پر لکھیں، مثلا حرام کا لفظ، فارغ کا لفظ، ماں کا لفظ، بین کا لفظ، اسی طرح اور کوئی چیز طلاق ثلاثہ کے الفاظ وغیرہ جو ہے یہ بالکل ہی نہ لکھیں وہاں پر۔ اسی طرح خدا نخواستہ طلاق ہو جانے کی صورت میں جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ حرام کاری سے بچنے کے لیے، بدکاری سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ کسی سنی عالم دین سے رہنمائی لیں۔ غیر سنی، غیر ثقہ اور نااہل جو شخص ہو اس سے جو ہے وہ طلاق کا فیصلہ کسی صورت میں بھی نہیں کرانا چاہیے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ ایک لفظ یا متعدد الفاظ کے ساتھ 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی، انہیں ایک تصور کرنا عقل کے بھی خلاف ہے، اسلامی اصولوں کے بھی خلاف ہے، اسلامی احکامات کے جو ہے یہ بالکل خلاف ہیں۔ ایک لفظ یا متعدد الفاظ کے ساتھ 3 طلاقیں اگر کوئی بندہ دیتا ہے تو وہ 3 ہی ہوتی ہیں، ان کو ایک شمار کسی صورت میں بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عقل بھی اس چیز کو نہیں مانتی، اور اسی طرح روایات بھی اس چیز کو نہیں مانتی۔ 3 طلاقوں کے بعد چونکہ صلح کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، تو لہذا کسی نام نہاد مولوی اس کے فتوے پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی چودھری ہو، کوئی پنچایت ہو، اور وہاں پر وہ عورت کے اوپر دباؤ ڈال کے وہ پھر عورت کو جو ہے وہ گھر میں بھیج دیتے ہیں، تو اس طرح دونوں کی آخرت جو ہے وہ برباد ہوتی ہے، اور فیصلہ کرنے والے وہ بھی اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ محض کیا ہے جی یہ کونسلر ہے، یہ جی محلے کا چودھری ہے، جی محلے کا ایم پی ہے، جی ایم این اے ہے، تو اس نے کہا تو دوبارہ انہوں نے رجوع کر لیے۔ 3 طلاقوں کے بعد جو رجوع کے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے کورس کے اندر۔ طلاق لکھتے یا لکھواتے وقت ہرگز بیوی پر غیر اخلاقی اور غیر شرعی وہ الزامات عائد نہ کریں، مثلا بڑی یہ بے غیرت ہے، منہ زور ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار وغیرہ، کیونکہ ایسی باتیں شوہر کے ذاتی وقار کے منافی ہونے کے ساتھ ساتھ
اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بھی جو ہے وہ دعوت دیتی ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جہاں تک ممکن ہو سکیں اپنی بھی عزت کی حفاظت فرمائیں اور اپنے گھر والوں کی بھی عزت، خاندان کی بھی عزت کا خیال رکھیں اور شرعی مسائل کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ ہے ہم بنیادی چیزیں جو ہے آج کے سبق کے اندر ہم نے بتائی ہیں، وہ یہ ہیں کہ انسان کوشش کریں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے نبھاؤ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو ناپسند کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بھی جو ہے اس سے ہل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ جو ناپسند چیز ہیں وہ طلاق ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کے اندر ایک شعور پیدا فرمائے اور لوگوں کو اسلامی احکامات کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔